دوستو ڈالروں کی بڑھتی ہوئی قلت نے اسحاق ڈار کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ سے F-16 طیاروں کی رکی ہوئی رقوم کی ادائیگیاں کرانے کے لیے بل کلنٹن حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ 2 سپتمبر 1998 کو نواز شریف بل کلنٹن سے وائٹ ہاؤس میں ملے۔ ان کے ساتھ سرتاج عزیز، اسحاق ڈار، شہباز شریف اور مشاہد حسین بھی تھے۔ بل کلنٹن نے نواز شریف کو کہا کہ وہ F-16 کے باقی پیسوں میں سے 70% واپس لے لیں، باقی 30% امریکہ اپنے پاس رکھے گا اور اس معاملے کو یہیں ختم سمجھا جائے۔ اسحاق ڈار نے جب یہ آفر سنی تو وہ 30% نقصان کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے بل کلنٹن سے کہا کہ سر، جب یہ خبر پاکستان پہنچے گی کہ امریکہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی 30% رقم بغیر کسی وجہ کے رکھ لی ہے تو اس کا کوئی اچھا اثر عوام پر نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بل کلنٹن اور نواز شریف اچھے دوست ہیں اور ایک دوست دوسرے کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ بل کلنٹن نے بڑی حیرانی سے اسحاق ڈار کی بات سنی اور بولے کہ امریکہ کی سپریم جوڈیشل کونسل نے جو انہیں ایڈوائز دی تھی اس کے تحت وہ اتنا کچھ انہیں آفر کر سکتے تھے اور اس سے زیادہ کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا۔ کلنٹن نے بتایا کہ ان کے پاس کانگریس میں بھی اکثریت نہیں تھی جہاں سے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف پاکستان کو F-16 طیاروں کی 100% رقوم کی واپسی کا فیصلہ کرا دیتی۔ دوستو ڈار نے تجویز پیش کی کہ اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو گندم اور کارن کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ ان دنوں حکومت پاکستان یہ دونوں چیزیں خریدنے کے لیے ٹینڈرز کر رہی ہے، لہٰذا امریکہ یہ دونوں چیزیں کسی معاہدے کے تحت پاکستان کو مفت میں دے سکتا ہے۔ آخر بل کلنٹن یہ بات مان گئے کہ امریکہ پاکستان کو $140 ملین کی گندم اور کارن فراہم کرے گا۔ دوستو اس طرح پاکستان کو بقیہ 30% رقوم کی ادائیگی گندم اور کارن کی صورت میں ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔